بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، شہر بے مثل اسلام آباد سے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد سمیع طاہر۔ ہم 7ویں جماعت کی اسلامیات پڑھیں گے، جس میں باب چہارم اخلاق و آداب کا دوسرا سبق میانہ روی، اس کے پہلے سوال کے 3 اجزاء جو ہیں وہ ہم نے کل حل کیے تھے۔ آج دوبارہ پھر اس کی ریڈنگ کرتے ہیں اور باقی 2 سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ عزیز طلباء، اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ میں اعلیٰ اخلاقی اوصاف پیدا ہو جائیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ میں معتدل مزاجی اور میانہ روی پیدا ہو جائے گی۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ عبادات میں میانہ روی اختیار کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ سماجی، معاشرتی اور معاشی معاملات میں اعتدال پسندی کا طور اپنانے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو عزیز طلباء، آپ اپنی کتاب اسلامیات کا صفحہ نمبر 58 کھولیں۔ میانہ روی، میانہ روی کا معنی ہے درمیانی راستہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے تمام معاملات میں درمیانی راستہ ہی اپنایا جائے۔ میانہ روی اعتدال پسندی ہے، یہ زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ، یہ اس کوشچن کے علاوہ الگ سے آیات احادیث کے ترجمے میں بھی اس کا سوال آ جاتا ہے کہ درج ذیل آیات یا احادیث کا ترجمہ لکھیں، تو اس میں یہ آیت مبارکہ وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ یہ بھی آ سکتا ہے، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا۔ اس لیے کوشش کریں اس آیت مبارکہ کو زبانی یاد کر لیں اور ساتھ ترجمہ اس کا یاد کریں، اور سب سے بڑھ کر اس پہ عمل کی کوشش کریں۔ عبادات میں میانہ روی۔ اسلام میں عبادت اور بندگی کرنے کے جتنے بھی اوقات مقرر کیے گئے ہیں، ان میں اعتدال اور میانہ روی کا بے حد خیال رکھا گیا ہے۔ اسلام کی تعلیمات انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ دین اسلام عبادت میں میانہ روی اور اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادات میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں، رات بھر نوافل پڑھتے اور دن بھر روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذریعے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، نماز بھی پڑھو، آرام بھی کرو، نفل روزہ بھی رکھو، کبھی چھوڑ بھی دو، تم پر تمہارے جسم اور بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ میں نفلی روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ گویا میانہ روی اختیار کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا دوسرا نام ہے۔ اتباع پیروی کو کہتے ہیں۔ ایک اور ارشاد فرمایا گیا، خیر الامور اوسطها، کہ سب سے بہترین کام جو ہے وہ درمیانہ راستہ ہے، کہ درمیانی راہ اختیار کی جائے، تو یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ معاشرتی زندگی میں میانہ روی۔
اسلام معاشرتی زندگی میں مختلف پہلوؤں اور رویوں میں بھی میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ مثلاً اخلاقی میانہ روی یہ ہے کہ گفتگو میں آواز نہ بہت زیادہ بلند ہو اور نہ بہت زیادہ آہستہ، چلنے پھرنے میں غرور و تکبر نہ ہو، کھانے پینے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اخلاقی میانہ روی یہ بھی ہے کہ دوسروں سے گفتگو کرتے وقت صرف اپنا موقف ہی درست نہ سمجھا جائے، کہ اپنی بات کو ہی، کہ جو نقطہ نظر میں بیان کر رہا ہوں صرف اسی کو درست نہ سمجھا جائے، بلکہ دوسرے کی بات بھی سنی جائے، دوسروں کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے، دوسروں کے آرام و سکون کا خیال رکھنا، جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کے ساتھ مناسب طریقے سے بات کرنا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا میانہ روی ہے۔ یہ نہیں کہ جس کو ہم جانتے ہیں اس کے تو ہم کام آئیں اور جس کو نہیں جانتے اس کو ایک طرف کرتے جائیں۔ چونکہ زندگی غم اور خوشی کا مجموعہ ہے، اس لیے خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو جائیں اور غم میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ چونکہ زندگی غم اور خوشی کا مجموعہ ہے، اس لیے خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو جائیں اور غم میں صبر کا دامن نہ چھوڑ دیں۔ گویا اپنے لباس، خوراک، گفتگو، خیالات اور دوسروں کے ساتھ معاملات میں اعتدال پسند رہنا ہی میانہ روی ہے۔ معاشی زندگی میں میانہ روی۔ معاشی میانہ روی یہ ہے کہ نہ فضول خرچی کی جائے اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیا جائے، اور اس میں ایک بہترین اصول یہ ہے کہ بلا ضرورت کوئی چیز خریدی نہ جائے۔ ایسے ہی جس چیز کی ضرورت نہیں بھی ہوتی، اچھی لگی خرید کے لا کے رکھ دی، یہ طریقہ غلط ہے۔ ہاں، ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے لیے ہے، ضرورت کے مطابق اس کو خریدا جائے۔ اسلام نے معاشی مسائل کا حل میانہ روی اختیار کرنے میں تجویز کیا ہے۔ سخاوت اور فیاضی سے بہتر کوئی چیز نہیں، لیکن اسلام نے اس عمل میں بھی بے اعتدالی سے پرہیز کیا ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ دوسروں کو دے کر تم خود اتنے محتاج بن جاؤ کہ بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ درماندہ یعنی خود در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھرو۔ اس میں بھی یہ جو آیت مبارکہ آئی ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ بھی ترجمے کے لیے الگ سے کوشچن میں آ سکتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو بھی اس کا ترجمہ اچھی طرح سے تیار کریں گے۔ آج کل لوگ عیش و عشرت کی زندگی پسند کرنے لگے ہیں اور اپنی آمدن بڑھانے کی وجہ سے حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے معاشرے میں کئی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔
اگر لوگ میانہ روی اختیار کریں اور اپنی جائز ضروریات کے علاوہ فضول کاموں میں پیسہ ضائع نہ کریں تو بلا وجہ کی بے چینی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ صفت ہے، یہ خوبی ہے، یہ وصف ہے کہ یہ اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ وہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ یہاں پہ بھی یہ جو آیت مبارکہ آئی ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یہ آیت مبارکہ بھی ترجمے کے سوال میں آ سکتی ہے کہ آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس طرح اس سبق میں یہ 3 آیات ہو گئیں۔ پہلی ہوئی وقصد فی مشیک، دوسری ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما محسورا، اور تیسری ہوئی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہ 3 آیات ہوئیں، ان تینوں کا ترجمہ جو ہے وہ آپ نے الگ کوشچن کے طور پہ اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رہے، اس کو رٹا نہیں لگانا بلکہ سمجھ کے یاد کرنا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آیت کا آدھا حصہ جو ہے، اقتباس جو ہے آیت میں سے یعنی ٹکڑا، وہ ترجمے کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ مثلا اسی آیت مبارکہ کو دیکھیں وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، یہاں سے اگر ترجمہ دیا جائے تو پھر یعنی آدھا ترجمہ لکھا جائے گا وَلَمْ يَقْتُرُوا، بلکہ اعتدال کے ساتھ، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ تو عزیز طلبہ، اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کے سنہری اصول میانہ روی کو اپنائیں۔ اصل بات عمل کی ہے۔ اس سے نہ صرف ہمیں زندگی میں سکون، آرام اور اطمینان نصیب ہوگا بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہم بہتر کردار ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اعتدال اور میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں بلندی آتی ہے۔ میانہ روی اپنانے سے فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی خوش اسلوبی سے سر انجام دی جاتی ہے۔ معاشرہ سے انتہا پسندی کا خاتمہ میانہ روی اپنانے میں ہے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسوہ طریقہ کو کہتے ہیں، نمونہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک طریقہ، مبارک نمونہ جو ہے وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، روشنی کا چراغ ہے، جس کو ہم فالو کریں، جس کی ہم پیروی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کر کے ہی زندگی میں حقیقی خوشیوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اتباع پیروی کو کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملہ میں میانہ روی کو ہی اپنا شعار بنایا، شعار طریقہ طور۔ تو اب اس کی وضاحت کل بھی ہو چکی تھی، اب اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ اس کے مشقی سوالات میں سوال نمبر 1 کے 5 اجزاء ہیں، جس میں سے پہلے 3 اجزاء جو ہیں ان کے جوابات ہم نے کل کر لیے تھے، جس کی تفصیل آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 58 پہ پہلے سوال کا جواب پہلے پیراگراف میں تھا، دوسرے سوال کا جواب جو ہے وہ یہ عبادات میں میانہ روی سے متعلق دوسرے پیراگراف میں تھا، اور تیسرے سوال کا جواب معاشرتی زندگی میں میانہ روی صفحہ 58 کی آخری لائن اور صفحہ 59 کے پہلے پیراگراف میں اس کا جواب تھا۔ یہ ہم نے تفصیلی سوالات 3 اجزاء کل حل کر لیے تھے۔ تو آج جو ہے ہم اس سبق کے سوال نمبر 1 کے باقی 2 اجزاء جو ہیں، دال جز اور ہے جز۔ دال میں ہے معاشی زندگی میں میانہ روی، اور ہے جز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا۔ ان 2 سوالات کے جوابات آج ہم حل کرتے ہیں۔ دال جز ہے معاشی زندگی میں میانہ روی پر نوٹ قلم بند کریں۔
تو آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 59 پہ آ جائیں، دوسرا پیراگراف دیکھیں، صفحہ نمبر 59 دوسرا پیراگراف، معاشی زندگی میں میانہ روی۔ معاشی میانہ روی یہ ہے کہ نہ فضول خرچی کی جائے اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیا جائے۔ اسلام نے معاشی مسائل کا حل میانہ روی اختیار کرنے میں تجویز کیا ہے۔ سخاوت اور فیاضی سے بہتر کوئی چیز نہیں، لیکن اسلام نے اس عمل میں بھی بے اعتدالی سے پرہیز کیا ہے اور اس کو اچھا نہیں سمجھا کہ دوسروں کو دے کر تم خود اتنے محتاج بن جاؤ کہ بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ آج کل لوگ عیش و عشرت کی زندگی پسند کرنے لگے ہیں اور اپنی آمدن بڑھانے کی وجہ سے حلال و حرام کی بھی تمیز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے معاشرے میں کئی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ اگر لوگ میانہ روی اختیار کریں اور اپنی جائز ضروریات کے علاوہ فضول کاموں میں پیسہ ضائع نہ کریں تو بلا وجہ کی بے چینی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ صفت ہے کہ یہ اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صفحہ 60 پہ آ جائیں، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ وہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ یہاں تک اس کا جواب ہو جائے گا سوال دال کا، معاشی زندگی میں میانہ روی کا۔ اب سوال ہے پہ آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے جواب کے لیے صفحہ نمبر 58 کے جو عبادات والا صفحہ ہے، عبادات میں میانہ روی، اس میں دوسرا پیراگراف دیکھیں۔ پہلے پیراگراف کی آخری لائن میں آ جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ذریعے پوری امت کو میانہ روی کا درس دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ یہاں سے یہ جواب شروع ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھو، آرام بھی کرو، نفل بھی رکھو، نفل روزہ بھی رکھو، کبھی چھوڑ بھی دو، تم پر تمہارے جسم اور بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ میں نفلی روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ گویا میانہ روی اختیار کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا دوسرا نام ہے۔ تو یہاں تک یہ جو دوسرا پیراگراف ہے، اس میں یہ اس سوال کا جواب ہو گیا ہے جز کا۔ تو عزیز طلباء، ابھی ہم اس سبق کو دہراتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا۔ ہم نے آج ابھی اس میں ایک تو سارے سبق کی ریڈنگ بھی کی ہے، وضاحت اس کی کل بھی ہو گئی تھی، باقی مشکل الفاظ اور کچھ میں نے آج بھی سمجھا دیا۔ تو اس میں ہم نے ہے جز، دال جز اور ہے جز۔ دال جز معاشی زندگی میں میانہ روی، یہ ہم نے پڑھا، یہ صفحہ نمبر 59 سے اور کچھ صفحہ نمبر 60 پہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد عبادات میں میانہ روی کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کیا درس دیا یا کیا ارشاد فرمایا، یہ صفحہ نمبر 58 پہ پورا ایک پیراگراف ہے حدیث مبارکہ، یہ ہم نے پڑھی۔ تو اس کے میں نے سوالات بھی لکھے ہیں، یہ دونوں سوالات، سوال نمبر 1 کا دال جز معاشی زندگی میں میانہ روی، یہ چوتھا صفحہ بنتا ہے، پھر کچھ 5واں صفحہ بنتا ہے، چھوٹے چھوٹے صفحے بنائے ہیں۔ اور اسی کا ہے جز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک، یہ صفحہ نمبر 6، یہ 3 صفحے ہوئے۔ یہ آپ نیٹ کاپی پہ خوش خط کر کے لکھیں گے بھی، تو یہ دونوں سوالات جو ہیں زبانی یاد بھی کریں گے اور نیٹ کاپی پہ لکھیں گے بھی۔ یہ آپ کا آج کا ہوم ورک ہے۔ آپ کے سوالات ہوں تو میں آپ کے ساتھ ابھی لائن پہ موجود ہوں۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں شکر گزار ہوں اپنی فنی معاونتی تکنیکی ٹیم کا، جن کے تعاون سے یہ سبق آپ تک پہنچانے کے قابل ہوا۔ تقبل اللہ منا و منکم، جزاکم اللہ و احسن الجزا۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔